جیسا کہ ہم نے بھی تلاوت کیا ہے، پہلا سیموئیل اس کا 10واں باب اس کی پہلی آیت مقدسہ سے لے کے 8ویں آیت مقدسہ تک۔ بہت خوبصورت یہاں پر ہم نے باتیں خداوند کے کلام میں سے پڑھی اور سنی۔ یہاں پر ایک شخص جو اپنے باپ کے گمے ہوئے گدھے ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے، وہ گدھے ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے، اور ایک نبی جو ہے، ایک نبی اسے بادشاہ مقرر کر دیتا ہے، اسے مسا کرتا ہے، اسے الگ کرتا ہے تاکہ وہ کیا ہو، وہ ایک قوم کا پیشوا بن جائے، وہ ایک ملک کا، ایک قوم کا بادشاہ مقرر ہو۔ اس سے پیچھے ایک سٹوری ہے، اس سے پیچھے سٹوری یہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم جسے خدا بہت پسند کرتا ہے، اپنے لیے الگ کرتا ہے، اپنا آپ ان پر ظاہر کرتا ہے اور ان کے وسیلے سے بہت ساری قوموں پر اپنا آپ ظاہر کرتا ہے، اور وہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ وہ قوم جس نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو، دنیا کی بڑی بڑی قوموں کو اپنے خداوند کے خوف سے لرزا دیا، ڈرا دیا۔ وہ قوم جنہوں نے اپنے خداوند کی پہچان کروائی، وہ قوم جن کے ساتھ خداوند نے بات کی، جن کے پاس خدا نے اپنے نبی بھیجے، اپنے سورما بھیجے، وہ جن کو خداوند نے آسمانی من کھلایا، وہ قوم جن کے ساتھ خداوند چلتا رہا، کبھی آگ کے ستون میں اور کبھی بادل کے اندر۔ یہ وہ کام ہے یہ جو خدا نے اپنی قوم کے درمیان کیا، اور اس کے علاوہ بھی خدا نے بڑے عجیب کام اور بہت سارے معجزات بھی اس قوم کے درمیان میں کیے۔ اس قوم نے جب ارد گرد کی قوموں کو دیکھا تو یہ اپنے خدا کے اس جلال کو، اپنے خدا کے ان سارے معجزات کو، اپنے خدا کی اس قدرت کو، اپنے خدا کے ان ساری باتوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایک جملہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ چاہیے، جس طرح دوسری قوموں کا بادشاہ ہے۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس قوم سے خدا بڑا پیار کرتا ہے، اور خدا کو اس بات کا دکھ ہوا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور انہوں نے ابھی تک مجھے بادشاہ تسلیم نہیں کیا۔ یہ جو رب خداوند بادشاہ ہے، وہ سچ میں ان کا بادشاہ تھا، اور وہ سچ میں بادشاہ ہے، بلکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک انسان چاہیے جو ہمارے اوپر حکومت کرے۔ میری عزیزو، خدا نے بھی پھر اپنے نبی، کیونکہ خدا اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتا جب تک اپنے نبیوں بندوں پر ظاہر نہ کر دے، اس نے اپنے نبیوں کو ہر دفعہ اپنی پلاننگ بتائی۔ خدا نبیوں کے وسیلہ سے آنے والے وقت کی بات کرتا ہے، گزرے ہوئے وقت کی بات کرتا ہے، موجودہ وقت کی بات کرتا ہے، اور یہی نبوت کی اقسام ہے۔ اس کے علاوہ ایک تقوی نبوت اور ایک بائبل مقدس جو نبوتی کلام ہے۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند نے اپنے بندہ کو کہا کہ یہ جو شخص آ رہا ہے، قیس کا بیٹا ساؤل، اسے تو بنی اسرائیل کے لیے مسا کر۔ اب یہ تھوڑا سخت انسان تھا، سخت اس لیے تھا،
شاید آپ کا کبھی واسطہ کسی خلقار کے ساتھ پڑا ہو جو گدھے چراتے ہیں۔ یہ گدھے چرانے والا اپنے گدھے ڈھونڈ رہا تھا۔ گدھے ڈھونڈنے آیا تھا، اسے خدا کے لوگ مل گئے۔ خدا کے بندہ سیموئل نے تیل کی کپی لی اور اس کے سر پر انڈیلی اور اسے چوما اور کہا کہ کیا یہی بات نہیں کہ خداوند نے تجھے مسا کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو، اس کی میراث کا پیشوا ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر اسے مخصوص کر دیا جاتا ہے اور اسے بیچ دیا جاتا ہے اور اسے گدھے مل جاتے ہیں۔ نبی اس سے کچھ بات کرتا ہے کہ ایسے ایسے راستے میں تیرے ساتھ یہ معاملات ہوں گے، تجھے ایسے بندے ملیں گے، ایسے تو نے بکری کے 3 بچے، دوسرا روٹی کے 3 گردے اور تیسرا میں کا ایک مشکیزہ لیتے جا، وہ تجھے سلام کریں گے، اور ایسے اور جو باتیں خدا کے نبی نے اس کے ساتھ کی۔ اور خدا کے نبی نے اسے ایک وارننگ بھی کی۔ جب آپ چھوٹی آیت مقدسہ کو تلاوت کرتے ہیں تو لکھا ہے، تب خداوند کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی، تب خداوند کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا، اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا۔ ایک پوائنٹ یہاں پر نوٹ کریں، لکھا ہے خداوند کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا۔ جب خداوند کا روح، یاد رکھیے گا، آپ کے اندر آتا ہے تو یہ روح وہی ہے جو عید پینتیکوست کے دن رسولوں کے اوپر اور یروشلم کی پہلی کلیسیا کے اوپر، وہ 120 کی جماعت کے اوپر جو روح القدس آیا تھا، یہ وہی روح ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ پر روح آتا ہے تو پھر آپ بھی یروشلم کی پہلی کلیسیا والے لوگ ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر مسا وہی آ جاتا ہے۔ اس لیے نبی نے کہا جب روح تجھ پر زور سے نازل ہوگا تو تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا۔ اور جب میرے عزیزو ہم پر خداوند کا روح آتا ہے تو ہم بھی یروشلم کی پہلی کلیسیا کی طرح وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو وہ کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو ایماندار تھے، جب خدا کے بندہ پر روح نازل ہوا تو وہ اسی طرح نبوت کرنے لگا جس طرح وہ خدا کے لوگ نبوت کر رہے تھے، اور لکھا ہے بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیے گا، جو گناہ گار، جو خداوند سے دور بندہ، جو خداوند کی قربت میں نہیں ہوتا، اس کی صحبت میں نہیں ہوتا، اس کی جماعت میں نہیں ہوتا، اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کے کلام پر کھڑا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ میرے عزیزو اس ہموار جوئے میں نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ایک تن نہیں ہوتا، اس کے ساتھ میرے عزیزو رفاقت میں نہیں ہوتا، میل ملاپ میں نہیں ہوتا، جو موت کی حالت میں نہیں ہوتا، میرے عزیز بہنوں اور بھائیو، جب وہ خداوند میں آتا ہے تو لکھا ہے بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا۔ اور جب انسان کے اوپر روح القدس نازل ہوتا ہے اور وہ نبوت اور وہ کلام پیش کرے یا کچھ بھی خداوند کی طرف سے جو اسے نعمت ملے، جب وہ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے تو کلام میں ہم نے ابھی پڑھا بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا، اور وہ بدل کر اور ہی آدمی ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، جب کوئی شخص خداوند کے کلام کو پورا کرتا ہے، اور لکھا ہوا ہے اعمال 2 باب کی 37ویں آیت کے اندر، جہاں پر ان کے دلوں پر چوٹ لگ رہی ہے کلام سن کر، تو لکھا ہے جب ان کے دلوں پر چوٹ لگی تو پطرس اور باقی رسولوں سے کہنے لگے بھائیو ہم کیا کریں؟ تو آگے لکھا ہوا ہے پطرس رسول کہتے ہیں توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ روح القدس کیا کرو گے جی؟ روح القدس انعام میں پاؤ گے، اور یہ انعام ہے آپ کا، میرا، ہم سب کا، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ اور یہ انعام ہمیں ملتا ہے جب ہم کلام کو پورا کرتے ہیں، اسے توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ہمارا
انعام ملتا ہے۔ اور جب آپ کو انعام ملے، جب آپ کو روح القدس ملے تو پھر کیا ہو جی؟ جب آپ کو روح القدس ملے تو پھر لکھا ہے بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا۔ پھر آپ بھی بدلے ہوئے شخص ہونے چاہیے، آپ بھی بدلے ہوئے انسان، بدلے ہوئے آدمی، بدلے ہوئے شخص ہونے چاہیے میرے عزیز بہن اور بھائیو۔ اگر آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئی، اگر آپ بدلے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر روح القدس نہیں ابھی تک آیا۔ اب کلام تو وہ سنتے تھے، یسوع مسیح کے ساتھ بھی وہ رہتے تھے، معجزات بھی وہ کر رہے تھے، لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں وہ روح القدس سے بھرے ہوئے نہیں تھے۔ اب دیکھیں وہ معجزات کر رہے ہیں، یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں خداوند تیرے نام سے تو بدرویں بھی ہمارے تابع ہیں، اور اس کے نام سے معجزات کر رہے ہیں۔ لیکن خداوند نے انہیں حکم کیا دیا جب آسمان پر جانے لگے؟ تو آپ پڑھ لیں مال ایک باب کو، اس کی 7ویں 8ویں آیت کو۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ٹھہرے رہو جب تک عالم بالا سے تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے کیا کرو جی؟ ٹھہرے رہو۔ اس لیے میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھہرے رہے، انہوں نے کلام کی تابع داری کی، فرما برداری کی، اور جب انہوں نے کلام کی فرما برداری کی، تابع داری کی، تو پھر کیا ہوا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں؟ روح القدس ان پر نازل ہوا، اور جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو وہ بدل گئے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، وہ شخص جس نے 3 مرتبہ یسوع مسیح کا انکار کیا لوگوں کے ڈر سے، جس کے اندر خوف تھا، حالانکہ یسوع مسیح کے ساتھ رہا تھا، معجزات بھی وہ کر رہا تھا، بہت ساری باتیں تھیں، بڑا جوشیلا خادم تھا، بڑا جوشیلا شاگرد تھا۔ یسوع مسیح کے لیے اس نے ایک شاگرد کا کان، ایک سپہ سالار کا کان بھی اڑا دیا۔ اب دیکھیے وہ یسوع مسیح کا انکار کر رہا ہے، لیکن جب روح القدس اس پر نازل ہوا اعمال 2 باب کے اندر، تو وہ اعمال 2 باب اس کی 36ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، پطرس رسول کہتے ہیں کہ اے اسرائیل کا سارا گھرانہ، اسرائیل کا سارا گھرانہ، یقین جان لے کہ جس یسوع کو تم نے مصلوب کیا، خداوند نے اسے مسح کیا، اور مسیح بھی۔ خداوند میرے عزیزو اسے زور دیتا ہے، قوت دیتا ہے۔ جب روح القدس اسے ملا تو وہ بزدلی کی روح چلی گئی۔ وہ جو کچھ لوگوں کے سامنے ڈر کر خداوند کا انکار کرنے والا شخص اتنے بڑے مجمع میں انہی کو کہہ رہا ہے، اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ جسے خداوند کو تم نے، یسوع مسیح کو تم نے مصلوب کیا، انہیں اسٹریٹ فارورڈ کہہ رہے ہیں۔ روح القدس دیکھیں کیسے انسان کو تبدیل کر دیتا ہے، دلیری لے آتا ہے۔ اور پھر روح القدس جب ان کی زندگی میں آیا تو پھر دیکھیں وہ لوگوں کو کلام سنا رہے ہیں، یسوع مسیح کا پرچار کر رہے ہیں، لوگوں کو توبہ تک لے کر آ رہے ہیں، لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ روح القدس کا ایک بہت بڑا سائن ہے کہ آپ کے دل میں وہ درد ہوگا جو خدا کے دل میں اپنی امت، اپنی قوم، اپنے لوگوں، اپنی مخلوق کے لیے ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کا روح خلوت خانوں میں غم کھاتا ہے، اور خداوند دکھ کرتا ہے کہ میری قوم عدم معرفت سے ہلاک ہوا جاتی۔ خداوند میری عزیز بہنوں اور بھائیوں دکھ کرتا ہے اس بات سے جب اس کے لوگ اس سے دور ہوتے ہیں، جب اس کے لوگ اس کی سنتے نہیں ہیں، جب اس کے لوگ اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، جب اس کے لوگ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، جب اس کے لوگ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں اس کی فرما برداری نہیں کرتے، اس کی تابع داری نہیں کرتے، جب پرہیزگاری نہیں کرتے، برادرانہ الفت نہیں رکھتے، جب میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں ان میں دینداری نہیں ہوتی،
ان میں ایمان کی قوت نہیں ہوتی، ان میں دلیری نہیں ہوتی، میرے عزیزو خداوند دکھ کرتا ہے، خداوند کی روح خلوت خانوں میں غم کھاتی ہے۔ اس لیے میری عزیز بہنوں اور بھائیو، اگر ہم بدلے ہوئے لوگ ہیں تو ہماری تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ اور یہاں پر نبی سول کو کہہ رہا ہے کہ تو بدل کر اور آدمی ہو جائے گا۔ اور کلام بھی میری عزیز بہنوں اور بھائیو، جب ہم بدل جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی اور آدمی ہو جاتے ہیں۔ وہ پہلا آدمی جو گالیاں دیتا تھا، پھر وہ بدلا ہوا آدمی گالیاں نہیں دیتا۔ وہ پہلا جو نشہ کرتا تھا، جب بدل جاتا ہے تو وہ نشہ نہیں کرتا۔ وہ پہلا میرے عزیزو، اگر وہ خدا کی روح کو رنجیدہ کرتا ہے، خدا کو دکھ پہنچاتا ہے، یا جو بھی برے کام ہے جو خدا کو ناپسندیدہ ہے، اس کی فہرست آپ پڑھ لیجئے گا۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب، اس کی 8ویں آیت سے لے کے آپ 10ویں 11ویں آیت تک پڑھ لیجئے گا۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 5واں باب، اس کی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں آیت کو پڑھ لیجئے گا۔ اور گلتیوں 5 باب، 5ویں باب کو بھی پڑھ لیجئے گا آپ، اس کی 17ویں 18ویں آیت کو میری عزیز بہنوں بھائیوں، 19ویں آیت کو بھی۔ مکاشفہ 21 باب کی آپ 8ویں آیت کو بھی پڑھ لیجئے گا۔ میرے عزیزو، آپ ان فہرست کو پڑھ لیجئے گا۔ ہم دیکھتے ہیں جو لوگ ان چیزوں کو اپنے اندر سے دور کر دیتے ہیں، وہی میری عزیز بہنوں اور بھائیوں اپنے رویے سے، اپنی عادتوں سے، اپنے کردار سے، اپنے ہر ایک بات سے میری عزیز بہنوں اور بھائیوں ثابت کرتے ہیں کہ وہ بدلے ہوئے ہیں، تبدیل شدہ ہیں۔ اگر ان کی زندگی میں وہی پرانی باتیں ہوں تو وہ بدلا ہوا آدمی نہیں ہوتا، وہ تبدیل آدمی نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے صرف ایک نقاب پہنا ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ اور یاد رکھیے گا، نقاب آپ کی اصلیت نہیں ہے۔ نقاب تو کبھی نہ کبھی اتر جاتا ہے، اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے مصنوعی بن کر زندگی نہ گزاریں، اوریجنل بن کے، جینون، خالص، مخلص ہو کر، جیسا خدا چاہتا ہے ویسے ہو کر زندگی گزاریں، تاکہ اس کے نام کو جلال ملے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، تبدیلی آپ لوگوں کو نہ بتائیں کہ میں دعا کرتا ہوں، میں کلام سناتا ہوں، میں بڑے روزے رکھتا ہوں، میں یقی دیتا ہوں، میں سخاوت کرتا ہوں، میں غریبوں کے پاس جاتا ہوں، میں ایسا بھی کرتا ہوں، میں ویسا بھی کرتا ہوں۔ لوگوں کو خود نظر آ جائے گا۔ اگر آپ تبدیل شدہ شخص ہیں تو لوگوں کو نظر آ جائے گا، اور لوگ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں آپ کی گواہیاں دیتے پھریں گے کہ فلاں شخص پہلے ایسا تھا، اب وہ ویسا ہے، اب تو وہ ایسا رہا نہیں۔ میرے عزیزو، تبدیلی اس کو کہتے ہیں۔ پطرس رسول نے اپنی بڑائی کہیں پر بھی نہیں کی، وہ تو خداوند کا کام کرتا گیا۔ وہ تو لوگ کہتے تھے۔ پڑھیں آپ اعمال کی کتاب کو، اس کے 4 باب کو پڑھیں، اس کی 13ویں آیت کو پڑھیں میری عزیزو۔ اور یہ عذر بھی نہیں چلے گا جو ہمارے لوگ کہتے ہیں میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا، مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ان کے حق میں دیکھیں، اور بہت سارے لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں، جی یہ ان پڑھ بندہ ہے کہ تو خادم آ گیا۔ تسی جج ہو، تسی خدا ہو، تمہیں خدا نے مخصوص کیتا اس کام لے۔ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، جس سے چاہے وہ استعمال کرے۔ خدا نے تے لکھیا کہ انہیں کمینیاں نو، انہیں تے حقیراں نو، انہیں تے بریاں نو اپنے لیے چن لیا۔ پڑھیں آپ پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب، کیسے لوگوں کو اس نے چنا ہے اپنے لیے۔ اور یسوع مسیح کی کلیسیا کیسی تھی؟ وہ کسبیاں بھی سن، وہ جناب سود خور بھی سن، وہ محصول لینے والے بھی سن، ٹھیک ہے، مچھیرے سن، چرواہے سن، مطلب جنہ کو لوکی عام معمول میں جو ہے جن سے الرجی کرتے تھے لوگ، جن سے نفرت کرتے تھے، خداوند نے انہوں نے چن کے بھی اپنے حل کر لیا، بڑی کلیسیا بنائی۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم جج نہیں ہیں، لیکن تبدیلی آپ کی یہ ظاہر کرے کہ آپ بدلے ہوئے شخص ہیں۔ متی تھا نا، متی رسول،
متی رسول کو یسوع مسیح نے کہا متی فالو می، چل میرے پیچھے، تو متی نے یہ نہیں کہا کہ مینوں ٹائم چاہیے توبہ لئی، خداوند مینوں تھوڑا جہا ٹائم دیو، مینوں سوچن دا ٹائم دیو، مینوں توبہ دا ٹائم دیو، میں ذرا اپنی بڈھی نال مشورہ کر لاں، اپنے بچوں نال مشورہ کر لاں، اپنے ماں پیو نال مشورہ کر لاں۔ یسوع نے کہا متی فالو می، تو متی اٹھ کے چل پڑا۔ زکئی کو دیکھا تو اس نے کہا آج تیرے گھر میں نجات آئی، اور پترس اور اندریاس انہوں نے کہا میرے کو چلا جا خداوند، لیکن پھر بھی خداوند نے کہا نہیں آؤ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ساری رات اسی جال پاندے رہے ہیں تو کوئی مچھلی نہیں آئی۔ اس نے کہا نہیں یہاں پر جال ڈالو۔ انہوں نے خداوندی من لئی، نہ مندے تو انہوں نے مچھلیاں نہیں سن ملنیاں، جی مچھلیاں نہ ملدیاں تو انہوں نے دا خداوند بھی نہ ملدا۔ سو میرے جو خداوند آپ کو صرف جسمانی ہی نہیں روحانی بھی برکات دینا چاہتا، اگر آپ خداوند کی سنیں تو۔ سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ جتنے کردار میں بے شمار کردار ہیں بائبل مقدس میں، یہ جتنے میں نے آپ کو بتائے، خداوند نے جنہیں بلایا پھر وہ واپس نہیں گئے ان گناہوں میں، اپنے ان کاموں میں، اپنے ان معاملات میں، اپنے اس برے بزنس میں۔ میرے عزیزو وہ وہاں سے نکل آئے، انہوں نے خداوند کی آواز پہ لبیک کہا اور وہ نکل آئے وہاں سے۔ اور جب وہ نکلے تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جو خداوند کے ساتھ وفادار رہے، دن رات اس کے ساتھ رہتے تھے، انہیں اس نے رسول کا خطاب دے دیا، اور بے شمار شاگرد تو بے شمار تھے یسوع مسیح کے۔ آپ پڑھ لیجئے گا، 2 حوالے میں آپ کو دیتا ہوں، ویسے بے شمار حوالے ہیں، آپ یوحنا کی انجیل 6 باب میں پڑھیں گے، وہاں پر 70 شاگرد پھر بھی رہے ہیں واپس، ٹھیک ہے، اور 12 رسول رہ گئے۔ آپ پڑھ لیجئے گا پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب، وہاں پر دیکھیں کتنے شاگرد ہیں، کتنے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کو جی اٹھنے کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں۔ سو میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، سو آپ کے گوشے گزار یہی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جب خداوند آپ کو بلا رہا ہے، خداوند آپ کو اپنی طرف لے کے آ رہا ہے، تو پھر وہاں اس کے سامنے عذر مت رکھیں، اپنی مجبوریاں نہ رکھیں، یہ بہانے نہ رکھیں، کوئی ایسے معاملات نہ رکھیں کہ خداوند دکھ کرے آپ کی زندگی پر۔ آپ کی تبدیلی نظر آنی چاہیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اور جب آپ تبدیل ہوتے ہیں تو پھر ہی خداوند آپ کو سرفراز کرتا ہے، خداوند آپ کو بلیس کرتا ہے۔ یہاں پر میں نے ابھی وارننگ پڑھنی ہے، وارننگ میں نے پڑھی نہیں ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آگے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب خداوند آپ کو بلیس کرے، جب آپ اس قابل ہو جائیں، آپ کی توبہ درست ہو، اور جب توبہ درست ہوگی تو پھر اس کے بعد آپ کو بپتسمہ بھی درست لینا ہوگا۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا، آپ نے سننا جو ہے نا وہ درست سننا ہے، کانوں کے کچے نہ ہوں، درست سننا ہے، اور سن کے پھر آپ نے اسے اپنی زندگی میں آنے دینا ہے، اور جو سننا ہے وہ درست ہوگا، خالص ہوگا۔ یاد رکھیے گا، اگر دیسی گھی کھائیں گے تو طاقت دیسی گھی والی آئے گی، ڈالڈا کھائیں گے تو طاقت ڈالڈا والی آئے گی۔ دیسی گھی جب آپ کو خالص خوراک ملے گی، خالص کلام ملے گا، اور پھر کیا ہوں گے، آپ اسے اپنی زندگی میں لیں گے تو وہ آپ کے اندر ایمان پیدا کرے گا۔ رومیو 10 باب کی 17 آیت کے مطابق جب ایمان پیدا کرے گا تو وہ ایمان آپ کو بیدار کرے گا، طاقت دے گا کہ آپ اپنے گناہوں سے چھٹکارا، آزادی حاصل کریں، اور پھر آپ کیا کریں گے، آپ کے لبوں سے توبہ کا لفظ نکلے گا کہ توبہ کرتا ہوں، پھر وہ ایمان آپ سے توبہ کروائے گا۔ اور جب آپ کی توبہ، یہ درست چیزیں ہوں گی، اگر بنیاد درست ہے تو آگے سب کچھ درست ہوگا۔ یاد رکھیے گا، کھاؤ گے دیسی تو پھر طاقت دیسی ہے، اگے کام ٹھیک ہونا جائے گا، طاقت والا کام ہوئے گا، درست ہوگا۔ سو جب آپ کی توبہ درست ہوگی، اس کے بعد پھر آپ کا بیپٹزم درست ہوگا، یہ خود درست چیز جو ہے آپ کو درستی لے کے جائے گی آگے، ٹھیک ہے۔ سو میری عزیزو، پھر جب آپ درست بیپٹزم لیتے ہیں تو درست بیپٹزم کے ساتھ یہ وعدہ لکھا ہوا ہے، ایک لکھا ہے کہ توبہ کرو، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اب یہ جو روح القدس آپ انعام میں پا رہے ہیں میری عزیزو، یہ وعدہ ہے، لکھا یہ وعدہ تمہاری اولاد، 39ویں آیت پڑھ لیجئے گا، یہ وعدہ تمہاری اولاد اور ان دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ سو میرے عزیزو،
جب خداوند آپ کو روح القدس سے نوازے، برکت دے، بلیس کرے، جب آپ کی زندگی میں سے ڈر نکل جائے، جب آپ کی زندگی میں سے ہر قسم کی بدی نکل جائے، جب آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ جیسے خداوند نے مجھے چن کے الگ کیا، مجھے برکت دی، یہ برکت میرے بھائیوں کو ملے، میری بہنوں کو ملے، میرے عزیزوں کو ملے، میرے کولیگز کو ملے، میرے پڑوسیوں کو ملے، میرے چاہنے والے، میرے دوستوں، میرے رشتہ داروں، سب کو ملے، پھر سمجھ لیجئے گا کہ یہ خداوند نے آپ کو انعام بخش دیا ہے۔ میرے جو آگے وارننگ ہم پڑھتے ہیں 7ویں آیت مقدسہ کو، اور چلیں 6 بھی میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ ردم بھی برقرار رہے اور آپ کو اچھی طرح سمجھ بھی آ جائے۔ لکھا ہے، تب خداوند کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا۔ جب یہ نشان تیرے آگے آئیں تو پھر جیسا موقع ہو ویسا ہی کام کرنا، کیونکہ خدا تیرے ساتھ ہے۔ اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور تو مجھ سے پیشتر جلجال کو جانا، اور دیکھ میں تیرے پاس آؤں گا تاکہ سوختنی قربانیاں کروں اور سلامتی کے ذبیحوں کو ذبح کروں۔ تو 7 دن تک وہیں رہنا، جب تک میں تیرے پاس آ کر تجھے بتا نہ دوں کہ تجھ کو کیا کرنا ہوگا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب یہاں پر جو وارننگ ہے لکھی ہے 7ویں آیت مقدسہ کے اندر، جب یہ نشان تیرے آگے آئے تو پھر جیسا موقع ہو، لکھا ہے پھر یہ نشان جب تیرے آگے آئے تو پھر جیسا موقع ہو ویسا ہی کام کرنا، کیونکہ خدا تیرے ساتھ ہے۔ جب روح القدس آپ میں ہے تو پھر خدا آپ کے ساتھ ہے۔ پھر جیسا موقع ہو، نیکی کا موقع ہو تو وہاں پر آپ نے نیکی کرنی ہے، خداوند کو کبھی ناراض نہیں کرنا کسی بھی بات میں۔ لکھا ہے کہ خدا تیرے ساتھ ہے جیسا موقع ہو۔ میرے عزیزو، جیسے خدا کا کلام آپ کو کہ پھر آپ نے ویسا کرنا ہے، لیکن اس شخص نے آگے چل کر بہت ساری، اس نے دیکھیں بہت ساری ہے باتیں، اس نے نبوت بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس نے ایک غلطی بھی کی، آگے خدا نے اسے منع کیا تھا کہ تو نے یہاں پر سب کچھ نیست کر دینا ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے بیڑ بکریاں خداوندی کے حضور کیں، لیکن وہ خداوند کے حضور نافرمانی ہوئی۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے، اپنی دانش سے تو خدا کی ہی خدمت کے چکر میں ہوں، خدا کے حضور ہی قربانی گزران رہے ہوں، لیکن وہ خدا کے خلاف نہ کہیں ہو جائے۔ درست چیز خدا کے سامنے رکھنی، جب بھی رکھنی ہے خدا کے کلام کے مطابق رکھنی ہے۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ پڑھ لیجئے گا آگے 1 سموئیل اس کا 16واں باب، وہاں پر داؤد کو بادشاہ مخصوص کیا جا رہا ہے، وہ صدر طبیعت انسان ہے۔ میرے عزیزو، وہ پھر کبھی خداوند نے چاہا تو ضرور اس پر بھی ڈسکس ہوگی، اس سے بھی ہم سیکھیں گے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی توفیق دے، اور اس نئے سال میں ہمیں ایک بدلا ہوا شخص بنائے، ہمارے اندر سے وہ پرانی باتیں جاتی رہیں۔ اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم خداوند کے حضور جس طرح خداوند چاہتا ہے ویسے ہوں، اس طرح کے نہ ہوں جیسے یہ گدھے چرانے والا میرے عزیزو بنی اسرائیل کا بادشاہ بن گیا، اس نے نبوت بھی کی، سب کچھ ہوا۔ میرے عزیزو، یہ بھیڑیں چرانے والا نہیں تھا، اس لیے یہ گدھے چرانے والا سخت دل، سخت انسان تھا۔ اس نے لوگوں کے ساتھ سلوک بھی پھر ایسا ہی کیا، پھر لوگ تنگ ہوئے، رونے لگے کہ ہمیں خداوند تو ہی ٹھیک تھا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا چناؤ درست نہیں ہوتا۔ آج ہم خداوند کو قبول کریں، خداوند کے کلام کو قبول کریں، اس نئے سال کے اندر نئے انسان بن کر جئیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔